میرے خیال میں شاید میری بات صحیح ہو یا نہیں، مگر جتنا سپورٹ ہمیں یعنی پی ٹی ایم کو ملا پشتون بیلٹ میں پشتون عوام کی طرف سے اور اکراس دی ورلڈ، شاید تاریخ میں کسی کو بھی اتنا جلدی نہیں دیا۔ مجھے آج بھی پورا یقین ہے پشتون قوم پہ، وہ جہاں بھی آباد ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہے، وہ پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ البتہ ریاستی اداروں کے مختلف ہتھ کنڈوں کی وجہ سے کافی سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں کہ وہ کھل کر پی ٹی ایم کو سپورٹ کر سکے، مگر اخلاقی حمایت پشتون بیلٹ میں بہت زیادہ ہے پی ٹی ایم کو، اور کافی ایک تعداد کھل کر بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے آج تک پشتون قوم سے کوئی گلہ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے کاز کو خوب سپورٹ کیا، کیونکہ یہ صرف ہم میں سے کسی کے ذات کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ان سب کا مسئلہ تھا، اور سب پریشان تھے ان حالات سے۔ ان حالات کو بدلنے کے لیے پی ٹی ایم کا سب نے سپورٹ کیا۔ برطانیہ کی ہندوستان آمد اور پھر اس کے بعد روس اور برطانیہ کے درمیان گریٹ گیم کے نام سے جو ایک سیشن یاد کیا جاتا ہے، میرے خیال میں اس دور کے بعد پشتونوں کو جو تقسیم کیا گیا، اور پھر اس پشتونوں میں کافی سارے نئے عوامل پیدا کر دیے گئے، خان ملک اور دوسرے نمائندے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، ایک ایسے روایات قائم کی گئی جو پشتونوں کو اوریجنل نمائندگی جو ان کی اپنی چوائس تھی وہ نہ پیدا کر سکے۔ پھر ان کی اصل جب ان کی حقیقی نمائندے نہیں رہے تو پھر حقیقی ترجمانی بھی نہیں ہو گئی۔ جب قوم کی ترجمانی میں مشکلات تھے، نمائندے نہیں تھے، تو اس وجہ سے یہ قوم تقسیم در تقسیم، اور پھر اس کا ایک ایسا نتیجہ آیا کہ لوگ بیگانے ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر یعنی رشین امریکن کولڈ وار تھی، اس میں جو دنیا کے بڑے قوتوں کا کردار تھا، دونوں قوتوں کا، روس اور امریکہ کا، انہوں نے جو منفی کردار ادا کر دیا، اس وجہ سے دوبارہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے۔ پاکستانی اداروں کا ہر جنگ میں پشتون بیلٹ کا استعمال کرنا اور یہاں پر مذہبی شدت پسندی کا ایک آڑ لے کر لوگوں کو جنگوں کی طرف راغب کرنا، اور پھر اس کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنا، اس حوالے سے بھی یہاں پر کافی نقصان ہوا۔ لوگوں کی اپنے وسائل پر اختیار نہ ہونے کی وجہ سے روزگار کے لیے، زندگی کے گزر بسر کے لیے دیگر ممالک اور علاقوں کا انہوں نے ان کا رجحان اس طرف ہوا، نوکریوں کے لیے چلے گئے۔ اس کے کلچر اور وہاں کے زبانیں اور سب کچھ یہاں پر جب آ رہے تھے تو ان کے اثرات بھی ان لوگوں پر ہوئے، اور پھر جن علاقوں کے لوگ جہاں پر زیادہ تھے وہاں کے ساتھ اٹیچمنٹ اس کی کالونیل پالیسیز، یعنی میں ابھی ریسنٹ ایک آپ کو بتاتا ہوں، یہ پشاور شہر میں ہم بیٹھے ہیں، جے خان، بنو، لکی مروت، وزیرستان، دونوں ترازندہ، یہ علاقے، اس کو ڈائریکٹ اٹیچ کر دیا اسلام آباد کے ساتھ موٹر وے کے ذریعے۔ سوات، در، سوابی، مردان، بنیر، ان علاقوں کو اٹیچ کر دیا گیا موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد کے ساتھ۔ ایک قسم کا پشاور بائی پاس ہوا، مطلب کسی ایک مرکز کی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ ان کو کبھی بھی مرکز حاصل نہیں ہوا، وہ اکٹھا نہ ہو سکے، متحد نہ ہو سکے، اور یہ بھی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر لوگوں کو اپنی نمائندگی قائم کرنے میں مشکلات رہے۔ انگریز کے دور سے لے کر آج تک پشتون بیلٹ کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، آج نہیں، برسوں یا دہائیوں
साल पहले रोब से पंजाब तक रास्ता जा रहा था और वाना से भी मुल्तान तक रास्ता, मगर रोब और वाना जो अटैच ज़िले थे उनके दरमियान नहीं था। मीरान शाह से पिंडी तक रास्ता है, पाराचिनार से पिंडी तक है, मगर पाराचिनार और मीरान शाह के दरमियान नहीं है। तिरा के लोग लाहौर आसानी से जा सकते हैं, मगर अटैच और अगज़ई तक आसानी से नहीं। रोडों को और इस तरह तरतीब बना दिया गया कि पश्तून कौम आज तक भी एक बड़े मरकज़ से, जहाँ पर वो अपनी सियासी और अपनी समाजी एक मुनज़्ज़म क़ुव्वत कायम करने की कोशिश कर सके, वो कायम ना हो सका। मेरे ख़्याल में कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, फिर भी एक जुमले में मैं ये कहूँगा कि कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से उनको तकसीम करके भी ये इस कौम के बर्बादियों का एक सबब बना। एक ऐसा निसाब और एक ऐसी निज़ाम के अंदर काम करना जिसमें ना तो उसकी ज़ुबान शामिल हो, ना तो उसका कल्चर शामिल हो, ना उसका तारीख़ शामिल हो, ना उसके वसाइल के मालूमात शामिल हो, ना उसकी ज़िंदगी और अपने इलाके की मुतरक्की और तरक्की देने की कोई कवायद शामिल हो, उसमें काम करना भी शायद इस कौम को अपने असलियत से और अपनी ओरिजिनलिटी है उसे दूर रखने के लिए जो एक तर्ज इस्तेमाल किया गया, वो भी इस कौम को मुत्तहिद न रख सकी कि वो कॉलोनियल पॉलिसीज़ का मुकाबला कर सके। तो काफ़ी सारे वजूहात हैं। मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इस पर किताबें लिखे जा सकते हैं। इसको इतना आसानी से हम नहीं जज कर सकते। जो मैंने तज्जिया किया वो नामुकम्मल है। यही कि वो तकसीम रहे, उसको एक दूसरे का कोई पता ही नहीं था, एक दूसरे के दर्द को नहीं समझ सके कि वो एक दूसरे के हमदर्द बन जाए, एक दूसरे को गम को नहीं समझ सके कि वो यानी एक दूसरे के साथ हो जाएं। इनको सियासी तौर पर कोई एक आइडियालॉजी नहीं आई जिस पर वो कायम रह सके। इसको समाज में अपनी कल्चर के साथ भी अटैच रहने की कोई वो नहीं रही। वो ये इस तकसीम की वजह से फिर मुख्तलिफ जगह पर जो गेम खेले जा रहे थे वो आसानी से हो गए। यानी वज़ीरिस्तान में वहाँ पर मुसल्लह तंजीमों को बनाने की एक काम चल रहा था। सवात के लोगों को नहीं पता था कि ये नंबर वाइज 2 साल बाद हमारे इलाके तक पहुँचा। तो यही थे। दूसरी बात, इनकी वजह से ये जो प्राक्सी जंगें थे, जो बड़े दुनिया के क़ुव्वतें हैं, उनकी मनफी किरदार की वजह से यहाँ पर लाखों की तादाद में इंसान ज़ाया हो गए। और ये गरीब इलाके हैं। एक बंदा जब कत्ल हो जाता है, ये सिर्फ वो बंदा नहीं कत्ल होता है, उस घर का माश भी कत्ल हो गया और उनके साथ जुड़े जो दर्जनों रिश्ते होते हैं वो भी गम और परेशानियों के एक ऐसे दलदल में घिर जाते हैं कि फिर ज़िंदगी के साथ वो किसी को कोई उसका इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है। यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से लेकर दरसगाहों पर हमले, और इसकी वजह से सबसे बड़ा जो फैक्टर नुकसान पश्तूनों को मिला, सबसे बड़ा इन फैक्टर्स की वजह से वो ये था कि हर मुआशरा, जब हम सैकड़ों साल पहले चले जाते हैं तो हर मुआशरे में माशरती उसूल, रिवायती उसूल, मजहबी उसूल की वजह से वो मुख्तलिफ होते हैं, मगर फिर नेचुरल इवोल्यूशन के ज़रिए वो आगे आते हैं। यहाँ पर ये गुज़श्ता तकरीबन 150 सालों से ज़्यादा अरसा हुआ कॉलोनियल निज़ाम के बाद कि जो पश्तून मुआशरे का एक नेचुरल इवोल्यूशन होता है, यानी वो जो चेंजेस आ जाते हैं वो नहीं ला सके वो। यानी 2000 के बाद पश्तून बेल्ट में तालीम की तरफ एक तवज्जो, मगर डायरेक्टली यहाँ पर शिद्दत पसंदी की एक ऐसी लहर दौड़ गई कि हमारे बच्चे जो थे वो किसी और तरफ राग़िब हो गए, न कि तालीम की तरफ। यहाँ पर जब भी नेचुरल एवोल्यूशन का एक मौका आया है तो दुनिया के क़ुव्वतों ने और बशमुल पाकिस्तानी रियासत के जर्नलों ने
ایک ایسا گیم کھیلا ہے کہ وہ نیچرل ایوولوشن ہی ختم ہو جائے اور ایک فیک کوئی دوسرا چیز بنا کر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دے تاکہ وہ اس کے ذریعے ایک چینج سمجھے وہ اس کو. تو نیچرل ایوولوشن جب نہیں ہوتا ہے تو معاشرے آگے نہیں جاتے. اور اگر آپ کسی اور ایوولوشن کے ذریعے اس کو آگے لانا چاہتے تو وہ فطرت کے ساتھ، لوگوں کے نیچر کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک ذہنی بگاڑ پیدا ہو جاتے. وہ ہر رات، یعنی اگر پورا دن وہ کسی خوشگوار موڈ میں ہو تب بھی رات کو سوتے وقت اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ میں مایوس کیوں ہوں، کس وجہ سے. اس طرح کی بدمزگی اس نیچرل ایوولوشنز کو خراب کرنے کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو کافی سارے نقصانات ہوئے اس قوم کو. مطلب اتنا کہوں گا کہ ایک قوم کو اتنا تقسیم کر دیا کہ وہ قوم ہی نہیں رہا. وہ ریاست کہہ رہے تھے آپ ہماری سب کچھ تسلیم کرو، میں آپ کی زبان، کلچر، آپ کے وسائل پر آپ کا جو اختیار ہوتا ہے، آپ کا ہسٹری، آپ کی تاریخ، آپ کے شخصیت، یہ کوئی چیز بھی ہم تسلیم نہیں کرتے. یہی اس کے اثرات پھر یہ ہوئے کہ قوم ایک نہیں بن سکا اور وہ ایک قوم کو مطلب وہ قوم ہی نہیں رہا پھر. تو اب پی ٹی ایم اس لیے ہے کہ مزید، اور ہم جو قوم کی بات کر رہے ہیں تعصب کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. دنیا کا ہر انسان ہم اپنے برابر سمجھتے ہیں. دنیا میں ہر قوم ہم اپنے اس کو برابر سمجھتے ہیں. ہم دنیا کے کسی انسان کے لیے بھی ایک ایسی زندگی کی فرمائش نہیں کرتے ہیں کہ وہ برباد ہو، مگر ہماری آبادی پر کوئی دوسرا اپنے آپ کو آباد تو نہ کرے. ہم نہیں کہتے میں پنجاب ہے، نسل کے بنیاد پر ہمارا اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. شکل اس کا کالا ہے، سفید ہے، گورا ہے، جیسا بھی اللہ نے دیا ہے ہم اس پر اختلاف نہیں کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، دال کہتے ہیں، گوشت کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، سبزیاں کہتے ہیں، ہمارے اس پر اختلاف نہیں ہے. وہ کیا پہنتے اس پر اختلاف نہیں ہے، استحصال پر ہے. آج آپ دیکھو ہمارے لوگ مسافر ہیں. پنجاب کی جو معیشت ہے وہ دو بنیادوں پر کڑی ہے، انڈسٹری اور ایگریکلچر کے لیے پانی اور انڈسٹری کے لیے بجلی. یہ ہم سے لیا جا رہا ہے اور ہمارے علاقوں کو یہ کچھ میسر نہیں ہے. استحصال کی وجہ سے ہم مخالف. ہم قوم کی بات کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے. یہ جو مطلب روایات ہے، ان روایات کو تو ایوولوشن، جو نیچرل ایوولوشن ہوتا ہے اس کے ذریعے چینج کا موقع ہی نہیں دیا گیا ہے. اب ہم 1800 یا 1700، 18ویں صدی یا 17ویں صدی کی باتیں ہیں اور یہاں پر ہم مقابلہ کریں گے 21ویں صدی میں قوموں کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ. تو یہی جو یہاں پر ایک نظام ہے، ایک کالونی بنا کر یہ جو پشتون بیلٹ کو ان کے سب کچھ سے، ان کے بنیادوں سے دور رکھا گیا ہے، یہ تباہی اور بربادی اور ایک ذہنی بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں. ہم ایک مترقی قوم ہیں، ہم اپنی سرزمین پر بھی ترقی چاہتے ہیں اور ہم اپنے وطن کے ہر انسان کو ایسا چاہتے ہیں کہ وہ اس دور میں ایسے ایجادات کرے جو پوری دنیا کی انسانوں کے خیر کے کام آئے، ان کی زندگی کو مزید سہولت فراہم کر سکے. مگر جنگوں کی وجہ سے یہ تو چھوڑ کے ہم کسی اور یعنی کوئی ایجاد کرے. اب ہم اس نیچ پر پہنچ گئے ہیں کہ پوری پشتون بیلٹ میں کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے. اگر دوسرے علاقوں کے بنائے گئے سامان ہم سے ہٹایا گیا تو ہمارے لیے یہ کپڑے بھی نہیں رہ جائیں گے ہمارے پاس. یہی 21ویں صدی میں ایک قوم کو اس حد تک دھکیلا گیا ہے. جب تک یہ لوگ مسافر رہیں گے، کسی دوسرے علاقے میں رہیں گے، مسافری کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے. آپ وہاں رہو گے تو آپ کو اپنے آپ غلام لگے گا، آپ اس کو فالو کریں گے، وہ لوگ آپ کو نہیں فالو کر سکتے. سو ظاہر سی بات ہے آپ کے کلچر پر جب آپ واپس آ جائیں گے تو اثرات ہوں گے. ایک ہی گاؤں میں ایک بندہ عرب ممالک میں کام کرے گا، ایک لاہور میں کام کرے گا، ایک سندھیوں کے ساتھ کام کرے گا، ایک کسی اور ملک میں کام کرے گا. جب گاؤں میں واپس آ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کی باتیں میچ نہیں ہو رہی تھی. تعلیمی نظام ایک ایسا نظام ہمیں دوسرے زبانوں میں دیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان اگر تعلیم یافتہ بن جاتا ہے یا اگر ہماری وطن کی کوئی بہن تعلیم یافتہ ہو جاتی ہے، واپس جب اپنے گاؤں آ جاتی ہے تو گاؤں کے لوگوں اور یہ جو نوجوان ہوتی ہے، ہماری بہن ہوتی ہے، اس میں اتنا سپیس پیدا ہوتا ہے
کہ نہ تو اس تعلیم یافتہ کو یہ زیب دیتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، نہ وہ اپنے آپ کو اس حد تک سمجھتے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ مطلب جو نیچرل جو چیز ہوتا ہے قوم کو آگے لانے کے لیے وہ ختم کر دیا گیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر کلچر کیا رہے گا. اور یہ جو ہم پرائڈ کی بات کی، یہ جو پرائڈ، ایک تو وہ پرائڈ کہا جا رہا ہے کہ بہادر ہے وغیرہ ہے وغیرہ ہے، ایسی کچھ نہیں ہے. یہ میتھس ہیں. ہم دنیا کے سب سے مظلوم قوم ہیں، ہم دنیا کی سب سے غریب قوم ہیں، ہم کم تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہم نے ہنر نہیں سیکھا ہے، تو ہماری کون سی بہادری؟ بہادری تب ہوگی جب ہمارے وطن کے لوگ دنیا کی دیگر قوموں کے ساتھ ایک مطلب برابر ہو جائے، ٹیکنالوجی میں بھی، تعلیم میں بھی، صحت میں بھی، ہر چیز میں وہ برابر ہو جائے. تو یہی ہے پرائڈ تو ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی وطن میں امن و امان کے ساتھ، ترقی کے ساتھ زندگی گزارے. ابھی تو یہ کچھ ہے ہی نہیں. اور یہ جو پرائڈ استعمال کیا گیا کہ آپ لوگ تو جنگجو ہو وغیرہ ہو، یہ تو ریاست نے ہمیشہ یہاں پر پراکسی ورس کے لیے استعمال کیا. اور یہ سب کچھ غلط طریقے سے اور ان ڈیل کر کے ان سے اپنے مقاصد تو پورے کر دیے، اور پھر آخر میں ہم بدنام بھی ہو گئے اور برباد ہی ہو گئے. آپ ایک بات سوچیں، دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے متاثر لوگ ہم ہیں، پشتون ہیں، اور پھر بھی دنیا میں دہشت گرد پشتون کو کہا جاتا ہے. اس زمانے میں 5 سال کی آپ کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ 5 سالوں میں پوری دنیا میں سارے انسانوں کو اکٹھا کر کے امن کے لیے اتنے احتجاج نہیں کیے ہیں جتنا اکیلے یہ صرف ایک پی ٹی ایم نے کیے ہیں، پشتونوں کی ایک تنظیم نے. ہم امن والے لوگ ہیں، اور لیکن ہم بدنام کر دیا گیا، ہمیں برباد بھی کر دیا گیا، اور اوپر سے بدنام بھی. قاتل وہ لوگ ہیں اور ڈرا بھی ہمیں رہے ہیں. کیا آپ ڈرو؟ یار آپ نے قتل کیا ہے، آپ ڈرو گے انصاف سے، انتقام سے، ان چیزوں. مگر ان کو ڈر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک فک نظام بنا دیا گیا. نظام ہے ہی نہیں، غنڈہ گردی ہے، سمپل غنڈہ گردی ہے، بالکل گندہ گیری ہے. یعنی اگر کسی نے حق بات کی، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین حرکت میں نہیں آئے گی، ویگو ڈالے ہیں یہاں ایسا ہی کہ وہ حرکت میں آ جائیں گے. مکمل غنڈہ گردی کے اندر رہ کر کیا کلچر ہوگا، کیا پرائڈ ہوگا؟